بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم شاہزیب وائس کے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بفضل خدا خیریت سے ہوں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے کیا اور ایمان کی دولت سے ہمیں نوازا اور ہمیں سوچنے سمجھنے کی طاقت بخشی اور ہماری رہنمائی بھی فرمائی۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور پروردگار ہے، یعنی پالنے والا ہے، اور وہ ہم سے بہتر جانتا ہے کہ ہماری ضروریات کیا ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسے کلمات بتاؤں گا جس کلمے کو آپ نے چلتے پھرتے پڑھتے رہنا ہے، اور اس کلمے کی برکت سے آپ کی پریشانیاں حل ہو جائیں گی، دکھ درد ٹینشن سب دور ہو جائے گا۔ اور جو کلمہ میں آپ کو بتاؤں گا تو قرآن پاک میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کلمے کو ہر پریشانی کا حل بتایا ہے۔ یہ کلمہ کیا ہے، اس بات کو جاننے کے لیے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ پیارے دوستو، آج زیادہ تر ہر شخص پریشان ہے۔ کسی کو مالی پریشانی ہے، کوئی کسی کے دکھ میں مبتلا ہے، کسی کو کیا غم ہے تو کسی کو کیا۔ لوگ یہ نہیں جانتے کہ دلوں کا سکون کس چیز میں ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، جب یہ سوال قرآن پاک سے کیا گیا تو قرآن پاک کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ترجمہ: غور سے سنو کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو جو کلمہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ کلمہ استغفار ہے۔ اس کلمے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریشانیوں کا حل بتایا ہے، اور قرآن میں بھی اس کلمے کی برکات بیان کی گئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم قرار دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر رنج سے نجات دیتا ہے اور ہر تنگی سے نکال دیتا ہے، اور اسے حلال رزق وہاں سے پہنچاتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور سورہ نوح میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ سنیے: پس میں نے کہا تم اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، کیونکہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر بکثرت بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد دے گا، اور تمہارے لیے باغ بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے استغفار اور بخشش طلب کرنے کا ذکر فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ استغفار کے بدلے اپنے بندوں کو کیسے کیسے انعامات سے نوازتا ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر رزق کا مسئلہ ہو، یا اولاد کا مسئلہ ہو، یا بارش کا مسئلہ ہو، یا فصلوں کا مسئلہ ہو، الغرض کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو، تو استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بکثرت استغفار کرنے کی توفیق دے۔ اور اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی اور بر وقت پہنچ سکے۔ ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔